السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں انتہائی اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کل ایک کمزوری ہم ایمان والوں کی یہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی عالم صاحب یا کوئی دین کا ہمارا خیر خواہ ہو جو ہماری آخرت اور عاقبت اور ہماری قبر کو سنوارنا چاہتا ہے، اگر وہ ہمیں کوئی بھلائی کی بات بولتا ہے، نصیحت کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ہم بعض مرتبہ نیگیٹو کومنٹ بھی پاس کر دیتے ہیں کہ کیا یار یہ پرانے زمانے کی جنت جہنم کی باتیں کر رہے ہو، دنیا چاند پر پہنچ گئی، چندریان ہو گیا اور فلاں ہو گیا، تم اسی پرانی زمانے کی باتوں میں لگے ہوئے ہو۔ یا مثال کے طور پر کسی کو داڑھی کے بارے میں سمجھا دیا پیار و محبت کے ساتھ، تو وہ داڑھی کا مذاق اڑانے لگ جائے، اللہ حفاظت کرے، وہ یوں کہنے لگ جائے کہ بھائی مجھے ملا بلا نہیں بننا ہے، مجھے یہ نہیں بننا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیاری سنت کے بارے میں اس طرح منفی بات کریں۔ دیکھیں، بد عملی پہلے بھی تھی، لیکن اب بد عملی کا گراف بڑھنے کے ساتھ ساتھ جرأت کے ساتھ گستاخی کی جا رہی ہے، شریعت کی شان میں بولا جا رہا ہے کہ بھائی یہ پرانے زمانے کی گھسی پٹی باتیں اور پرانے لوگوں کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کس نے کہا کہ داڑھی کٹانا حرام ہے؟ کس نے کہا؟ اس طرح کا سوال لوگ عالم صاحب کو کر رہے ہیں۔ وہ مولانا جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث سمجھنے میں، سمجھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں لگا دی، ان کو ایک آدمی جو ہے جس نے کیا کچھ تھوڑی سی دنیا پڑھ لی اور کیا جھنٹل مین بن گیا، تو پوچھ رہا ہے مولانا اس کا ریفرنس کیا ہے؟ کس نے بولا آپ کو کہ داڑھی کٹانا حرام ہے؟ اس طرح حجت بازی کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، شریعت کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا یہ تو گناہ ہے ہی، اس پر گناہ ملتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ گناہ کا وبال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی گناہ پر جرأت کی جائے اور اس کا انکار کر دیا جائے، نعوذ باللہ، اس کے بارے میں برا بھلا کہا جائے، انکار کر دیا جائے، تو یہ انکار اور جحود اس بندے کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ جانے انجانے میں ہم اپنے آپ کو ذرا ایکسٹرا اسمارٹ سمجھ کر اپنی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ بول دیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن مجید کے دو واقعات کی طرف مختصر اشارہ کروں۔ نوح علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کشتی بنائی کہ اس میں ایمان والے سوار ہو جائیں گے اور دوسرے لوگ جو ہے اللہ کے حکم سے وہ ڈوب جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کہ جب یہ لوگ اس کشتی کے پاس سے گزرتے تھے جو نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو نا سٹیا گئے ہیں، خشکی میں اور پانی نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا، ان تسخروا منا فانا نسخر، کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، وہ وقت آئے گا۔ تو آج ہم دین کا مذاق اڑا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ دنیا ہمارا تماشا دیکھے، لوگ ہمارا مذاق بنائیں۔ اگر ہم عمل نہیں کر رہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، نہ یہ کہ جرأت کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مثال بتاؤں، لوط علیہ السلام کی قوم ایک غلط کام کرتی تھی، لڑکے آپس میں اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ تم لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو۔ بلکہ نوح علیہ السلام نے آفر دی، ہاؤلائی بناتی، یہ میری لڑکیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، عورتوں سے حلال طریقے سے آپ اپنی شہوت کو پوری کرو۔ لیکن انہوں نے جواب کیا دیا، انہم اناس یتطہرون، یہ صوفی بنتے بیکار میں یہ لوگ، یہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں۔ اور کیا کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، اس قوم کو نکال دو اس بستی سے، یہ پاک صاف لوگ بنے پھرتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، خاص طور پر سرکاری ڈپارٹمنٹ، اللہ معاف کرے، تو اگر کوئی بندہ نیا بندہ آ کر یہ اعلان کر دے کہ اب سے کرپشن نہیں چلے گا، بھرشٹاچار نہیں چلے گا، تو جتنی ٹیم پہلے سے 2 نمبری کر رہی ہے وہ بولیں گے اس کا ٹرانسفر کراؤ جلدی سے، اس کو ہٹاؤ، یہ جو ہے ہمارے پیسے پر لات مار رہا ہے۔
وہی ہو گئی نا بات، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکالو، اس کا ٹرانسفر کر دو۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں، پیغام یہی ہے کہ دین کی بات پر اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو بہت ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، توفیق مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ تیرا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میں بڑا نافرمان ہوں، میں اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں معافی مانگتا ہوں میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے اس کی توفیق دے دے، یہ کہنا چاہیے۔ لیکن اس کے بجائے جرأت کرنا، کس نے بولا کہ یہ شریعت میں ہے، کس نے بولا کہ یہ حرام ہے، کس نے بولا کہ یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اس طرح حجت بازی کرنا، دین کی باتوں کا انکار کرنا، دین کی باتوں کا مذاق اڑانا، بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہمارے اندر عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، توفیق عمل سے نواز دے، اور دین کی کسی بھی بات کا ایسا مذاق جس سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔